بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وعلى دنیا کے حالات کبھی بھی اہل ایمان اور اہل حق کے لیے سازگار نہیں رہے، لیکن اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ یہ اللہ کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے. وَلَن يَطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. فوق کہتے ہیں پھونک مارنا. اللہ کہتا ہے کہ میرا چراغ آندھیوں کی زد پہ بھی جلتا رہتا ہے. اور پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی چراغ ہدایت ہے. جب بنو امیہ بنو عباس اتنی بڑی بڑی حکومتیں قائم کرنے کے باوجود سید الشہداء کے نام کو نہیں مٹا سکے، بلکہ میں اپنے انداز سے کہوں مٹ گئیں وہ تمام حکومتیں جو سید الشہداء کا نام مٹانا چاہتے تھے. آج ان کی قبروں کا نشان معلوم نہیں ہے، اور اگر کسی کو کسی بنی امیہ یا بنی عباس کے کسی بادشاہ کی قبر کا نشان مل جائے تو اسے ٹھوکر مار کے کہے اٹھ بتا تو کہاں ہے، حسین کا نام آج بھی بلند. سید الشہداء بلندیوں کے لیے خلق کیے گئے تھے، ہمیشہ بلندیوں میں رہیں گے، اور وہ دل جو بلند ہیں ایمان کی حرارت سے سید الشہداء ہر اس دل میں بستے ہیں. جب دنیا کی تعداد ہی چند لاکھ تھی، چند ہزار شیعہ تھے، بلکہ ابتدا میں ایک مجلس پڑھنے والے تھے اور چند بیویاں مجلس سننے والی. اس وقت مجلس نہیں رکی. جب بنی عباس نے پابندیاں لگا دی کہ مجلس میں جانا بھی اجازت نہیں ہے، شروع میں بدعت کہنا تو جرأت نہیں تھی، تو انہوں نے پابندیاں لگا دی، زیارت پہ نہیں جا سکتے، مجلس نہیں کر سکتے. تب بھی نہ مجلس روکی نہ زیارت سید الشہداء روکی. میں جملے کو پیش کر رہا ہوں، لوگوں نے اس زمانے میں بہت بڑے بڑے جزیے دے کے زیارت کی. جب لوگ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے، مکان بیچ کے سید الشہداء کی زیارت کر لیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاتھ کٹوانا پابندی لگا دو، شرط رکھ دو، جو ہاتھ کٹوائے گا وہی زیارت کر سکتا ہے. اس زمانے میں بھی شیعوں نے زیارت ترک نہیں کی. اور جب بنی عباس نے پل بغداد پہ پہرا بٹھا رکھا تھا اور ایک خاتون سے کہا، بوڑھی خاتون تھی، اماں تم نہیں جانتی حسین کی زیارت کرنے کے لیے ہاتھ کٹوانا پڑتا ہے.
تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کہا کاٹ دو ہاتھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے، سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں۔ تو اس خاتون نے پلٹ کے کہا سیدھا ہاتھ تو میں پچھلے سال کٹوا چکی ہوں، سیدھا ہاتھ تو میں پچھلے سال کٹوا چکی ہوں، ابھی دوسرا ہاتھ ہے، اسی کو کاٹ کے جانے دو مجھے، میں حسین کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ عزیزان گرامی، جب ان حالات میں نہ زیارت رکی نہ عزاداری کو کوئی آ جائے، تو آج کے بغض و عناد رکھنے والے حسین ابن علی کے نہ جانے کیوں نہیں سمجھتے، جب فتووں سے نہیں رکے۔ جب ان ادوار میں عزاداری نہیں رک سکی، میں آپ کو سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ آج کسی دور کے اندر صدام جیسے مر گئے، آج اس کی قبر کا نشان معلوم نہیں۔ اس نے حسین ابن علی سے مقابلے کا کہا تھا کہ میں عراق سے شیعوں کا نام مٹا دوں گا، آج صدام مٹ گیا۔ اس کو قبر سے نکال کے ایک مرتبہ دکھاؤ، جس عزاداری کو تو نے زیارت کو جہاں روکا تھا اس سے 10 گنا زیادہ عزاداری موجود ہے، اور زائرین کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ نہ حسین ابن علی کے نام پہ کسی دعوت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تبرک کے نام پہ افراد کے جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے غریبوں کو دیکھا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی سے پوچھ رہے تھے، ایک بوڑھے آدمی سے انٹرویو لے رہے تھے عراق کے اندر کربلا کے راستے میں، ایک چینل پوچھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا کہ یہ جو عاشورہ پہ زائرین جا رہے ہیں ان کو روک روک کے کہہ رہے تھے تمہیں حسین کا واسطہ میرے ہاں تبرک کھا دو۔ تو دیکھنے گئے کتنا امیر آدمی ہے، کتنا دولت مند ہوگا، چھوٹا سا باغچہ تھا اس کا کھجور کا، پورے سال کھجور اگاتا ہوں تاکہ حسین کے عزاداروں کو کھلا سکوں۔ جس قوم کا ایسا جذبہ ہو وہ حسین کی عزاداری پہ کبھی بھی نہ اپنے گردن جھکائے گی۔ تو بعض اوقات انتظامیہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عزاداری جب اتنے بڑے بڑے ظالم نہیں روک سکے، تو آج پاکستان کے اندر تو لوگوں کا جذبہ ایسا ہے کہ اگر آج حسین ابن علی آئیں اور کہیں اپنے سر خود کاٹ دو تو ہم اپنی گردنیں کاٹ کے دے دیں گے۔ عزاداران سید مظلوم، یہ عزاداری کسی دور میں نہیں رکی ہے۔ ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں پھر اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ جب ایک مرتبہ قانون کا، اگر آپ کرمنالوجی پڑھیں تو قانون کا ایک حکم موجود ہے کہ اگر اقبال جرم کر لے مجرم اپنی زبان سے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اقبال جرم کر، مجرم اپنی زبان سے اقبال جرم کر لے، اپنے جرم کو جرم مان لے، جب تک کہتا رہے نہیں میں نے جرم نہیں کیا، یا کہے کہ ہاں میں نے مارا ہے، قتل کیا لیکن یہ صحیح تھا، مرنے والا بالکل اس کو مر جانا چاہیے تھا، تو ابھی یہ اقبال جرم نہیں ہے۔ یزید بار بار کہہ رہا تھا ایک باغی تھا میں نے اسے گھیر کے مار دیا، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جناب زینب کبریٰ دربار میں کھڑی ہوئی اور مجمع کو بتانا، مسائل پہ نہیں آیا، مجھے یہاں پہ پورے مجمع کی توجہ بھی چاہیے، خون جگر لگا کے جملے کو پیش کروں گا۔ جناب زینب کھڑی ہو گئیں، کہا کہ اے یزید سن، میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں۔ فوراً یزید نے کہا بٹھا دو اس خاتون کو، یہ بوڑھی خاتون بول نہیں سکتی، قیدیوں کو میرے دربار میں بولنے کی اجازت نہیں۔ تو جناب زینب نے کہا کہ کون روکے گا مجھے، تو؟ کہا کہ جس کے اجداد کو میرے اجداد نے غلامی سے آزاد کیا ہو، یبنت طلقاء ہو، آزاد کردہ کنیزوں کے بیٹے، تو مجھے روکے گا؟ ہمت ہے تو روک کے دکھا میں علی کی بیٹی ہوں۔ بیوی نے خطبہ دیا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا میں حسین کی بہن ہوں۔ سارا مجمع کہنے لگا کہ ہاں حسین حق پہ تھے۔ اب یزید نے صرف ایک جملہ کہا کہ میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ بن زیاد نے مارا تھا، عمر سعد نے مارا تھا۔ فوراً جناب زینب نے کربلا کا رخ کر کے کہا کہ بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اسی کی زبان سے اقبال جرم کروا دیا ہے۔
جرم کروا دیا جب وہ خود دامن چرانے لگا ہے کہ یہ غلطی تھی، یہ جرم تھا، یہ گناہ تھا، اب اس گناہ کا ارتکاب یزید سے ہوا ہے، اس نے بالغ جرم کیا۔ عزیزان گرامی، ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں انصار حسینی اپنی جان قربان کرنے میں فخر محسوس کر رہے تھے، اپنی جان قربان کر کے۔ جناب سید الشہداء نے کہا تھا نا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، میں نے پہلی شب میں پیش کیا تھا تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جناب زہیر نے کہا تھا مولا کیا ہوگا؟ لاشوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، سر قلم کر دیے جائیں گے، نیزوں پہ بلند کر دیے جائیں گے، بہت سو کے بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ کہا مولا کتنی مرتبہ یہ سب کچھ ہوگا؟ کہا 1000 نہیں، 1 مرتبہ۔ کہا 1000 مرتبہ بھی ہونا تو ہم ہر بار اگر اس کے بعد ہمارے لاشوں کو آگ لگا کے خاک میں اڑا دیا جائے، قبر نصیب نہ ہو تو آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم نے پہچان لیا، ہم پہچانتے حسین کون ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور کے اندر انتظامیہ تعاون کرے، جو آج علماء کی میٹنگ ہوئی، جتنے بھی سارے کے سارے شیعہ وفود گئے تھے، انہوں نے بعض قلعہ تنظیموں کو وہاں بلایا اور ان کے ساتھ بٹھا کے مذاکرات کرانے کی کوشش کی۔ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے گی۔ جناب سید الشہداء کا ذکر ہے، جب عراق میں نہیں رک سکا تو یہ تو پھر پاکستان ہے جو بنا ہی حسین ابن علی کے نام پہ ہے۔ 14 اگست کو بنا، 5:12 پہ بنا، بنایا محمد علی فاطمہ نے۔ یہ پاکستان سے کبھی حسین ابن علی کا نام نہیں مٹ سکتا، یہ حسین ابن علی کے نام پہ بنا ہے۔ میں نے جو موضوع لیا ہے، آئیے ذرا مجھے بہت سے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آج یہ جو حالات ہیں اس وقت خیرپور میں، عادلی میں، نہ جانے کوئٹہ میں، ان سب کے لیے پیش کر دوں، اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا چند مطالب پیش کروں، سنیں گے سب لوگ؟ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، بات کو آگے اپنے موضوع سے متصل کروں گا۔ جتنے بھی اس وقت حالات خراب ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے گا۔ حسینی ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آزمائشوں امتحانوں کے لیے تیار رہیں، اور کبھی بھی کسی آزمائش و امتحان کے اندر اپنے ایمان کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، ہوں پاکستانی، ساری زندگی اپنے والدین کے ساتھ باہر گزری ہے، لیکن پورے پاکستان کے حالات میں ہمیشہ ہم آہنگ پہ رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ جب جب ضرورت پڑتی ہے، لندن، یہاں یونائٹڈ نیشن، ہر جگہ پہ جا کے آواز بلند کی ہے پاکستان کے شیعوں کے حقوق کے لیے، ہمیشہ بولتا رہا ہوں، بولتا رہوں گا۔ ایک میرا ذاتی تجزیہ ہے، اگر آپ نے انتظامیہ کے فشار پہ ایک جلوس کے روٹ کے اوپر کمپرومائز کیا، آپ نے کہا کہ ہاں ہم ایک بدل لیتے ہیں، تو وہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہوگا، وہ ٹرائل ہوگی، وہ امتحان ہوگا۔ ایک پہ مانیں گے تو سارے کے سارے آپ کو روٹ بدلنے پڑیں گے۔ کبھی بھی حسین ابن علی کے کسی جلوس میں نہ سمجھوتا ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو جناب سید الشہداء کے کسی بھی جلوس کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جس طرح سے جلوس چل رہے ہیں اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ عزاداری سید الشہداء نہ رکی ہے نہ رکے گی۔ میں مطالب کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن 2 جملے یہاں پہ جو باتیں تاکیداً کہنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی افراد بعض اوقات حملوں سے متاثر ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں، خاص طور سے جو افراد شہید ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کی خاص طور سے دیکھ بھال کریں۔ جناب امیر علیہ السلام کی آخری وصیت ہے جس میں آپ نے امام حسن حسین علیہ السلام سے کہا کہ میرے بیٹو، اللہ فیکم الیتام، یتیموں کا خاص خیال رکھنا۔ توجہ ہے مجھ میں کی کہ یتیموں کا خاص خیال رکھنا، وہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیں، لاوارث نہ سمجھیں۔ جب تک کہ آل محمد ہیں کوئی یتیم اپنے آپ کو لاوارث نہ کہے، ہر یتیم کے باپ کا نام امام وقت ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ ہر یتیم میرا بچہ ہے، میں ہر یتیم کا باپ ہوں، اور کہا کہ بے انتہا محبت کرنا۔ تمہارے نانا نے کہا تھا، اپنے دونوں بیٹوں سے کہا میرے بیٹو، آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال ہاتھ تلے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہا کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ نہیں پہنچا پایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دے، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر اسلام کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں۔ اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اس ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ جس حضرت
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہو. ان حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق کیا نظریہ. عزیزان گرامی، انصار حسینی کے اوصاف، بس ان کی صفات کیا تھی، میں نے چند صفات پیش کی ہیں. معرفت کے ایک ایسے خاص درجے پہ فائز تھے. کون سے ایسے اوصاف تھے؟ آج کم از کم اگر اس کی ایک جھلک ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ انصار امام زمانہ علیہ السلام میں شریک ہوں، صاحب زمانہ علیہ السلام کے انصار میں شمال ہونا چاہیں، تو کم از کم کوئی جھلک ہونی چاہیے، کوئی اس کی کرن ہم پہ پڑنی چاہیے کہ جناب زہیر قین کی کرن ہم پہ پڑ جائے، جناب حبیب بن مظاہر کا تصدق ہمیں مل جائے، جناب مسلم بن عقیل کا صدقہ ہمیں حاصل ہو جائے. ہم کیا صفات پیدا کریں؟ ان کا درجہ اتم درجہ ہے. شہداء کربلا پہ ائمہ معصومین نے بے انتہا درود و سلام بھیجے ہیں، بہت ان کا رتبہ. تو کم از کم کون سی ایسی صفاتیں ہم پہچانیں؟ جتنا انہیں پہچانیں گے اتنا ہم سید الشہداء سے قریب ہوں گے. اگر بات کو آگے بڑھاؤں، پیش کروں، تو آپ کی سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں میں بہت دور سے بھی آ رہا ہے. اگر میں مطالعے پیش کروں تو آپ انشاءاللہ آپ تمام بزرگوں کی دعا بھی لوں گا. ایک بہت بڑی علامت ہے، وہ ہے صداقت. اور امام جعفر الصادق علیہ السلام جب زیارت پڑھی ہے شہداء کربلا کی، تو اس زیارت میں کہا السلام علیکم ایھا الصدیقون. صدیقون جمع ہے صدیق کی. امام نے فرمایا ہے اے صدیقو، اے صدیقون، آپ پہ سلام ہو. صداقت بہت بڑی صفت ہے جو انسان کو امام سے وابستہ کرتی ہے. غور سے سنیں گے، انسان کو امام وقت سے وابستہ کر دیتی ہے، کیونکہ امام نبی صادق و امین ہیں، امام صدیق ہیں. اب صدیق سے متعلق مجھے کچھ مطالب پیش کرنے ہیں کہ امام نے یہ الفاظ، میں جتنی صفات پیش کروں گا اس اشرے میں، آج تیسری مجلس ہے، وہ تمام کی تمام ائمہ کے فرمان سے ماخوذ ہوں گی، روایات سے اور زیارات سے. جو ائمہ نے شہداء کربلا کے زیارات پڑھتے ہوئے ان کے زیارات میں الفاظ استعمال کی ہیں، میں انہی کو پیش کر رہا ہوں کہ بیعت پہ باقی تھے، معرفت کے آسمان پہ فائز تھے. اور ایک صفت بیان کی ہے کہ ایھا الصدیقون، اے صدیقو، آپ سب پہ سلام ہو. صادق پر صدیق دونوں سچائی سے ماخوذ ہیں، صدق سے ماخوذ ہیں. اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے انبیاء کو سب کو صدیق بتایا ہے، سارے انبیاء صدیق ہیں. ساری تمہید باندھ رہا ہوں، ایک نتیجہ دوں گا ایک اشارہ کر کے، تاکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے تمام بھائی تمام بہنیں سب پہنچ جائیں گے ایک اشارے سے کہ صدیق کے لفظ سے انشاءاللہ بات واضح ہو جانی چاہیے. تو سارے انبیاء انہ کان صدیقا نبیّا، ہر نبی کو اللہ نے صدیق کہا. دو انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا ہے. صدیق ہونا شرط ہے. امام نے کہا کہ جتنے شہداء کربلا ہیں سب صدیق ہیں، کیونکہ حسین کی حقانیت کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے. حسین ابن علی علیہ السلام کی حقانیت کی تصدیق کرنے آئے تھے. مجمع کی سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. تو اب تصدیق کرنے آئے تھے، اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے الصدیقون ثلاثہ، سب سے بڑے صدیق تین ہیں. تین صدیق سب سے بڑے ہیں. ایک جس نے فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کی تصدیق کی تھی کہ یہ نبی ہے، حضرت حزقیل کے لیے کہا کہ یہ حزقیل صدیق ہیں. دوسرا جناب حبیب نجار، جو سورہ یاسین کے اندر جب انبیاء کو لوگ مارنے لگے، قتل کرنے لگے، تو حضرت حبیب نجار وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی بہت تیزی سے پہنچے اور آنے کے بعد کہا میں تصدیق کرتا ہوں جو انبیاء کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں جو کچھ یہ انبیاء کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تصدیق کرنے آئے تو حبیب خدا نے فرمایا وہ صدیق ہیں، اور کہا کہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہیں، کہ علی صدیق اکبر ہیں، کیونکہ سب سے بڑے نبی، سب سے صادق نبی کی تصدیق کرنے اللہ نے علی کو بھیجا ہے. یہ صدیق اکبر ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں. تو عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام صدیق اکبر ہیں. جناب ابراہیم و جناب یوسف کو نتیجہ پیش کر رہا ہوں، اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ بات کو آگے بڑھا دوں گا. سب کی توجہات میرے ساتھ ہوں، سب کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے چاہا کہ کنویں میں ڈال دیں. جیسے کنویں میں پھینکا تو کنویں کا دہانہ کم تھا، نیچے سے کنواں بہت بڑا تھا، پانی کم تھا اور وہ بہت خشک کنواں تھا.
جہاں پہ گہرائی ہوتی ہے وہاں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بہت سے ریپٹائل کے جتنے بھی جانور ہیں اپنا گھر کر لیتے ہیں۔ سانپ بچھو کیڑے مکوڑے تھے، جیسے ہی سب نے دیکھا تو انہوں نے جناب یوسف پہ حملہ کیا، کاٹنا چاہتے تھے، کھانا چاہتے تھے۔ قرآن کے اندر سورہ یوسف میں اللہ کہتا ہے یوسفو ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق۔ تو جناب یوسف کو، جناب ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا۔ جیسے ہی جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو سارے جانور کاٹنے کے لیے حملہ آور ہوئے، آگے بڑھے۔ ان میں ایک سانپ تھا، اس نے فوراً روک کے کہا مت کاٹنا یوسف کو۔ سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے۔ تو اب پتہ چلا جو صدیق کو اسے سانپ نہیں کاٹتے۔ یوسف ایھا الصدیق ہے، یوسف صدیق۔ عزیزان گرامی جناب یوسف اس صداقت کے درجے پہ۔ تو اب آئیے جناب امیر علیہ السلام، اب امام جعفر الصادق علیہ السلام فرمائیں کہ جناب صادق علیہ محمد نے کہا السلام علیکم ایھا الصدیقون۔ یہ تصدیق کرنے آئے تھے سید الشہداء کی صداقت کی۔ حسین حق پہ ہے، حقانیت حسین ابن علی کی جو گواہی دے وہ صدیق ہے، چاہے اس دور میں ہو چاہے اس دور میں ہو، اگر کوئی مقام حاصل کر لے۔ لیکن جناب سید الشہداء آپ کی عظمتوں کو سلام۔ آپ نے وہ اصحاب جو غیر معصوم تھے انہیں اس درجے پہ فائز کر دیا کہ معصوم آ کے انہیں سلام کر کے صدیق کہتے ہیں۔ بڑا مقام اگر پہنچا پاؤں۔ جناب سید الشہداء نے کون تھے ان کے اصحاب؟ اہل بیت علیہ السلام 18 افراد ہیں، باقی شہداء کربلا کے اندر انصار حسینی کوفے سے، مدینے سے، عراق سے، کہاں سے سب جمع کیے، اور سب کے سب جب جمع ہو گئے تو اب امام معصوم نے کہتے ہیں ایھا الصدیقون، اے صداقت کے سرچشمہ، صداقت کے پیکروں، آپ کے وجود پہ سلام ہو۔ میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی آج مجھے جناب حر سے متعلق پیش کرنے ہیں مسائل کچھ، لیکن میں آج ایک تمہید باندھنا چاہتا ہوں تاکہ میں واضح کر سکوں صداقت کا درجہ کون سا درجہ ہے جو ان شہداء کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے جناب سید الشہداء کی عظمت ہو۔ عزیزان گرامی صداقت کیسی ہے سید الشہداء کی؟ جناب سید الشہداء کی عظمتوں کے لیے پیغمبر اسلام نے گواہی دی ہے۔ میں نے جس حدیث کو عنوان قرار دیا، آئیے ذرا اس کی اور تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ مرحوم حضرت جعفر شوشتری نے اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو عرش اعظم پہ یہ حدیث کے الفاظ کندہ تھے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ جس عرش پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، محمد الرسول اللہ لکھا تھا، علی ولی اللہ لکھا تھا، فاطمہ تو بضعۃ رسول اللہ لکھا تھا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ لکھا تھا، پیغمبر فرماتے ہیں اسی عرش کے ایک کونے میں میں نے لکھا دیکھا کہ ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین مصباح ہدا ہے اور کشتی یعنی چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے جملہ کہا ہے جس کی میں تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، تیزی سے چل رہا ہوں اور میرا گلا بھی ساتھ دے رہا ہے آج۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو کہا عرش اعظم کے کنارے پہ لکھی تھی، جو جنت میں جائے گا وہ جناب سید الشہداء کی اس حدیث کے جملے سے، یا اس کو حدیث قدسی بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ کے اس فرمان کے سائے سے گزرے گا۔ جنت کے جتنے دروازے ہوں گے جو سب سے وسیع و عریض دروازہ ہوگا وہ حسین ابن علی کا ہوگا۔ جتنے حسین شفاعت کریں گے اتنا نہ کوئی نبی شفاعت کرے گا نہ اتنا کوئی ولی شفاعت کرے گا، کہ سب سے جو وسیع دروازہ ہوگا حسین ابن علی کا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کہا جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 کا سب سے وسیع و عریض دروازہ حسین ابن علی کا ہے۔ اب آئیے جس حدیث کے لیے میں نے تقریر باندھی ہے آج اس کو پیش کروں گا، اور مجھے کہا گیا کہ کل ٹیلی ویژن کی ریکارڈ ہونی ہے مجلس، اس لیے مجھے شب عاشور کے کچھ مسائل وہاں پہ پیش کرنے ہیں، اس لیے آج میں اس کو مکمل کر رہا ہوں بات کو تاکہ میں کل وہاں سے اس کو کنٹینیو کر سکوں، وہاں سے جاری رکھ سکوں۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے کہا کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔
اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سب کے بچہ بچہ شیعہ الحسین منی و انا من الحسین۔ بس مجھے صرف اس جملے کو پیش کرنا کہ صداقت کس درجے کی جناب سید الشہداء۔ حسین منی و انا من الحسین، یہ کشتی نجات بھی ہے، چراغ ہدایت بھی ہے، اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سب کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا، جناب امیر کے لیے کہا علی مجھ سے میں ان سے، فاطمہ مجھ سے میں ان سے، حسن مجھ سے میں ان سے، لیکن امام حسین کے لیے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حدیث کی ابتدا میں بھی حسین ہے، انتہا میں بھی حسین ہے۔ الحسین منی و انا من ہو نہیں کہا، و انا من الحسین، ابتدا بھی حسین ہے، انتہا بھی حسین ہے، ابتدا بھی حسین ہے، انتہا بھی حسین ہے۔ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، لیکن کوئی نانا نواسہ سے نہیں ہوتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ کربلا سے پہلے امام حسین سے، امام حسین رسول خدا سے تھے، کربلا کے بعد رسول خدا امام حسین سے ہیں، کیونکہ حقیقت رسول خدا ان کا دین ہے، اور دین امام حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ سید الشہداء سے متعلق سب سے زیادہ احادیث صداقت میں جناب سید الشہداء رسول خدا اسلام محمدی الصدور ہے، حسینی البقاء ہے۔ صادق رسول خدا کے ہاتھوں ہوا، باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اس لیے صداقت میں جناب سید الشہداء رسول خدا کے وارث ہیں، اور پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جن صفات کا مالک حسین ابن علی ہے، وہ صفات اللہ نے 5 چیزوں کے اندر کچھ ایسی خصائص دی ہیں جو کسی کو نہیں دیے، جو صرف حسین سے مخصوص ہیں۔ اب میں انشاءاللہ کچھ ایسے بتانے پیش کروں گا جو شاید آپ کے لیے جدید ہو، جو مخصوص ہیں امام حسین سے۔ صداقت رسول خدا کی، لیکن اس کے وارث حسین ابن علی۔ جملے کو پیش کرتا ہوں۔ پروردگار مجھے اتنی طاقت دے کہ جناب سید الشہداء کا وہ جو جملے میں سوچ کیا ہوں اس سے پیش کر سکتے ہیں کہ جو جناب سید الشہداء سے محسوس ہے۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید مظلوم، مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے کچھ مخصوص فضائل ہیں جو انہی سے مخصوص ہیں، جناب علی کے کچھ فضائل ہیں جو انہی سے مخصوص، جناب سیدہ کے، لیکن سب سے زیادہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو صرف حسین کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں۔ اس کو جسارت نہ سمجھے گا، میں حبیب خدا کی بارگاہ میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، امیر المومنین کی بارگاہ میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، جناب سیدہ کی بارگاہ میں، امام حسن مجتبیٰ، کسی کی بارگاہ میں جسارت نہیں کر رہا، لیکن معصوم فرماتے ہیں اللہ نے کچھ چیزیں حسین سے مخصوص کی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ بعض ایسی چیزیں کہ اللہ نے کہا ہے حسین یا میرے پاس ہے یا تیرے پاس ہے۔ اگر پیش کروں گا، بہت لوگ پہنچ رہے ہیں، کہا حسین یا میرے گھر کے اندر 3 دعاؤں کی ضمانت ہوگی یا تیرے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہوگی۔ اے حسین میرے حرم کی وجہ سے مکہ معظمہ کہلائے گا، میرے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ کہلائے گا، میرے علی کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف کہلائے گا، مشہد مقدس کہلائے گا، لیکن اے حسین یا میرا عرش عرش معلیٰ کہلائے گا، یا آپ کا کربلا معلیٰ کہلائے گا۔ معلیٰ اعلیٰ کو کہتے ہیں، بلند کو کہتے ہیں، عرش اعلیٰ ہے اس لیے معلیٰ ہے، کربلا زمین پہ ہے پھر بھی معلیٰ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ساری سرزمین ناز کرتی تھی جب تک کربلا میں حسین نہیں آئے، پھر کربلا نے کہا خبردار ناز نہ کرنا، میں ہوں زمین پہ، مجھ میں حسین ہے۔ کربلا کی سرزمین نے ناز کیا۔ میں چند خصائص پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان میں سے صداقت کو میں نے موضوع بنایا، اگر سب ساتھ دیں گے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، اگر تھوڑا سا آگے زیادہ لوں گا تو میرے ساتھ رہیے گا۔ 7 سے 8 خصائص کو جلدی پیش کروں گا۔ سید الشہداء کربلا معلیٰ ان کی وجہ سے معلیٰ ہے۔ کہ حسین آپ کی بارگاہ کے اندر وہ کچھ ملے گا یا صرف میری بارگاہ میں ہوگا یا آپ کی بارگاہ کے اندر؟ کون ہے حسین ابن علی؟ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسین بہت سی چیزیں صرف آپ کی بارگاہ میں ہوں گی۔ اے حسین جتنے خداوند متعال نے کہا کہ عرش اعظم پہ معراج ہوتی ہے وہاں پہ ثواب ملتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں امام حسین کی زیارت کا ثواب عرش اعظم پہ پروردگار کی زیارت کا ثواب ہے۔
کامل الزیارات میں ہے، خصائص الحسینیہ میں ہے، اور فروع کافی کے اندر ہے جناب سید الشہداء کی کا عرش اعظم پہ جو معراج کا ثواب ہے وہ سید الشہداء کی زیارت سے مخصوص ہے۔ کیا حسین کسی بارگاہ کے اندر کوئی بندہ اتنا اپنے آپ کو مجھ سے قریب محسوس نہیں کرے گا جتنا آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کی مٹی کو کھانا حرام قرار دے دوں گا، حتیٰ میرے نبی کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہوگا، امیر المومنین کی قبر کی مٹی کو استعمال نہیں کر سکتے جنت البقیع سے، لیکن اے حسین آپ کی قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دے دوں گا کہ اس کو، لیکن البتہ اتنی مقدار میں کہ جتنی اجازت ہے کہ ایک جو انگلی پہ آ جائے کہ اس کو خاک شفا قرار دوں گا۔ عزیزان گرامی یہ سب سید الشہداء سے مخصوص ہے۔ حسین آپ کی قبر کی مٹی خاک شفا ہوگی، روز قیامت سارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء کو محشور کروں گا، لیکن فرشتے کہیں گے پروردگارا سب کو محشور کر لیا۔ جناب سیدہ سے متعلق 70,000 حوریں نازل ہوں گی بی بی کے استقبال کے لیے، لیکن ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہوگا کہ عرش سے آواز ہے کہ خبردار حسین کو محشور نہ کرنا، کربلا کے اس ٹکڑے کو عرش پہ لے آؤ جہاں حسین ہے۔ کہ یہ حسین سے مخصوص رہے گا، کہ کیوں؟ کہ جہاں وہ حسین ابن علی ہے وہ لاشاں اتنا زخموں سے چور چور ہے کہ اسے محشور نہ کیا جائے، اسے عرش اعظم پہ اٹھا کے لایا جائے۔ مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے متعلق۔ آج دنیا کے اندر مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر، مگر یہ ہار گئے، کربلا بنا نہ سکے۔ آج بھی ایک دنیا کے اندر کربلا ہے۔ عزیزان گرامی جناب سید الشہداء کی بارگاہ سب سے بلند بارگاہ ہے۔ اب جتنے شہداء آپ کی بارگاہ کے اندر ہیں وہ سب کے سب صدیق ہیں، کیونکہ سید الشہداء کی تصدیق کرنے آئے، آپ کی حقانیت کی تصدیق کرنے آئے۔ جناب حر ابن یزید ریاحی بہت بڑا نام ہے، بہت دلیر تھے، شجاع تھے، 50 برس سے سن زیادہ، 1000 کے لشکر کے بغیر اکیلے مانے جاتے تھے، 1000 کے لشکر کے برابر مانے جاتے تھے، اور اس نیت سے کوفے سے چلے تھے عبید اللہ بن زیاد ملعون کے کہنے پہ کہ میں حسین ابن علی کو گرفتار کروں۔ اب سوچئے کہ کوئی اتنی جرأت کے ساتھ جناب سید الشہداء کے مقابلے میں آ کے میں گرفتار کر کے لے کے جاؤں، میں آج اس طرح سے مطالب نہیں پیش کر سکا جس طرح سے سوچ کے آیا تھا، انشاءاللہ کل پیش کروں گا، معذرت چاہوں گا حضرات سے، اس طرح سے میں حق ادا نہیں کر سکا۔ لیکن جناب حر 50 سال سے سن زیادہ 1000 کے لشکر کو لے کے چلے کہ میں حسین ابن علی کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ خبر چل چکی تھی کہ مکے سے چل چکے ہیں اور عراق آ رہے ہیں۔ کربلا پہنچنے سے پہلے حضرت حر نے جناب سید الشہداء کے لشکر سے متعلق خبر لی کہ اس مقام پہ ہیں، لیکن راستے میں ان کا پانی ختم ہو گیا جو ان کے پورے لشکر کا پانی تھا۔ جب جناب سید الشہداء نے نکل عرض کیا تھا چلے تھے تو ایک پورے لشکر کے لیے پانی لے کے چلے تھے۔ مشہور روایت ہے نا، 72 آپ کے ساتھ تھے، 32 سوار اور 40 پیادے، اور باقی مستورات تھیں اور کچھ بچے تھے، 40 سے زیادہ بچوں کی تعداد لکھی گئی جو کربلا میں آئے۔ روایت کے الفاظ ہے جناب حر نے جب دیکھا، بہت دور تھے، جناب سید الشہداء کے لشکر نے دیکھا، کہا کہ کچھ لوگ پرچم بلند کیے آ رہے ہیں، کچھ نے کہا کچھ نے کہا کچھ۔ جناب سید الشہداء نے کہا نہیں، غور سے دیکھو کون ہے اور یہاں پر رک جاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح پہچانا، ایک لشکر ہے۔ کہا رک جاؤ، کہا عباس یہ لشکر پیاسا ہے، ذرا پانی پلانے کا اہتمام کرو۔ سید الشہداء سے پوچھا یہ کس کا لشکر ہے؟ تو جناب سید الشہداء نے کہا عباس یہ میرے قتل کے لیے آ رہے ہیں، میری لاکھوں روحیں قربان اس حسین ابن علی پہ جو دشمن کی پیاس برداشت نہ کرے۔ کہا عباس پانی کا اہتمام کر دو۔ ایک مرتبہ سید الشہداء مسند بچھا کے بیٹھ گئے، تمام کے تمام افراد پانی پلانے لگے۔ 1000 کا لشکر تھا، جناب عباس نے سارے لشکر کو سیراب کیا۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا کہ میں اتنا پیاسا تھا، مجھ سے اپنی اونٹنی کو بٹھایا نہیں جا رہا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری زبان خشک ہے، لیکن سید الشہداء مسند سے اٹھے، بہت تیزی سے آگے بڑھے، میری اونٹنی کی مہار کو پکڑا، اونٹنی کو بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا اور کہا پانی پی لے۔
تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہ مجھ سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں پیاس برداشت نہیں کرتا۔ میں ایک سوال کروں، آقا مولا آپ سے دشمن کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، آپ نے اپنی بیٹی کی پیاس کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ روایت کے الفاظ ہیں نا، سید الشہداء سے متعلق پوچھا تھا کہ امام حسین کو سب سے زیادہ افسوس کس بات کا تھا؟ تو کہا دو باتوں کا بہت صدمہ تھا، ایک اپنے بچوں کی پیاس کا بڑا صدمہ تھا، دوسرے اپنی بہنوں کے پردے کا بڑا صدمہ تھا۔ تو اب جناب سید الشہداء نے سارے لشکر کو پانی پلایا، اس کے فوراً بعد کہا کہ ہور ظہر کا وقت قریب آ رہا، تو اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف نماز پڑھ لے، یہاں میں اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے انصار کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا۔ اب ہور گرفتار کرنے آیا ہے، لیکن پھر بھی حضرت ہور اتنی معرفت رکھتے تھے، کہا ہے حسین آپ کے ہوتے ہوئے کیا ممکن ہے کہ میں الگ سے نماز پڑھاؤں؟ ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ہور نے سب اصحاب سے اپنے لوگوں سے کہا کہ سید الشہداء کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جناب سید الشہداء نے نماز پڑھائی اور چلنا چاہتے تھے، جیسے ہی چلنے لگے ہور بہت تیزی سے آگے بڑھا، کہا حسین جانے نہیں دوں گا، میں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ سید الشہداء اپنے ذوالجناح پہ سوار ہو چکے تھے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ہور نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، مولا سید الشہداء کے ذوالجناح کے لگام میں ہاتھ ڈالا، روکا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی مرتبہ بلند آواز سے سید الشہداء نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ ہور نے جناب سید الشہداء کو پلٹ کے دیکھا، کچھ دیر سوچتا رہا اور کہا کہ اے حسین اگر کسی اور نے مجھے عراق میں یہی جملہ کہا ہوتا تو میں اسی انداز سے جملہ پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں آپ کو یہ جملہ کہہ نہیں سکتا۔ علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ سید الشہداء جانتے تھے کہ یہ میرے اصحاب میں شریک ہو جائے گا، میرے انصار میں ہوگا، اور جانتے تھے کہ شہداء کربلا میں ہے، تو پھر کیوں نام لیا؟ کیوں کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ اس زمانے میں کسی کو کہنا، ماں کا واسطہ دینا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، بہت بڑی بات تھی، تو کیوں کہا؟ کہ جناب سید الشہداء نے اسی لیے کہا تاکہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو، تو زہرا کے بیٹے پہ ہاتھ چلائے گا، کیا تلوار چلائے گا، تیر چلائے گا، یہ زہرا کے بیٹے پہ؟ جناب ہور نے 2 محرم کو سوچنا شروع کیا اور سوچتے رہے کہ ہور یہ زہرا کا بیٹا ہے، کیا زہرا کے بیٹے پہ جب تیر چلیں گے تو بھی شریک ہوگا؟ 2 محرم سے سوچنا شروع کیا، 9 محرم تک سوچتے رہے۔ شب عاشور آئی، ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا جو گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا تھا، سوال کیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہور دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ جب جناب ہور نے سنا نا گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں، تو فوراً کان میں کسی بچی کی آواز آئی، العطاش، ہائے پیاس، بس یہ سننا تھا، جناب ہور تڑپنے لگے۔ ان کے غلام نے پوچھا، آقا کیا بات ہے؟ آپ اس طرح سے رو رہے ہیں کہ جیسے بہت خوف طاری ہو، کیا 72 کے لشکر سے ڈر گئے؟ اتنا بڑا ہمارا فوج کا لشکر ہے، 72 سے ڈر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، مجھے ان 72 سے زیادہ جناب سیدہ سے خوف آتا ہے، میں سیدہ کی بد دعا نہیں لینا چاہتا، بیوی کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، اب صبح عاشور میں آج مقاتل دیکھ رہا تھا، کہ فجر کی نماز سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو پڑھائی، اتنے میں جناب ہور نے عمر بن سعد سے پوچھا، کہا ہے پسر سعد اتنا بتا دے کیا واقعی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی سب کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہوں گے، لاشوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور فوراً خیمے سے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ایک مرتبہ تڑپنے لگے، کچھ آگے بڑھنے لگے۔ روایت کے الفاظ ہیں بیٹے کا نام تھا علی بن ہور، اور غلام، اور ایک نے بعض روایت میں بھائی بھی لکھا ہے، یہ تینوں افراد باہر نکلے۔ کہا آقا کیا بات ہے؟ غلام نے پوچھا کیا آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو آہستہ سے کہا کہ حملہ کرنے نہیں جا رہا، میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے حسین کی طرف جنت نظر آتی ہے۔ تو بیٹے نے کہا بابا جنت میں اکیلے جائیے گا؟ کہا کہ اگر چلنا چاہتا ہے تو حسین کے پاس جنت ہے، چل میرے ساتھ چل۔ ایک مرتبہ چلنے لگے، جب چلنے لگے تو بیٹے سے کہا بیٹا یہ ہاتھ حسین کے گھوڑے کے لگام میں گئے تھے، میرے ہاتھوں کو کچھ سے باندھ دے، میں حسین کا مجرم ہوں، میرے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ اگر دیکھ سکیں گے تو دیکھیے گا، جناب ہور نے اپنے سر سے امامہ اتارا،
امامہ اتار دیا، اپنے ہاتھوں کو بندھوا لیا، اور ایک مرتبہ جب کچھ آگے بڑھے نا تو فوراً کہا میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے۔ میں نے آنکھیں اٹھا کے حسین کو دیکھا تھا، یہ آنکھیں حسین کی مجرم ہیں، پٹی باندھ دی گئی۔ فجر کے بعد کا وقت تھا، وہاں سید الشہداء نے آواز دی عباس ہمارا مہمان آ رہا، عباس استقبال کرو ہمارا مہمان آ رہا۔ جناب عباس چلے، وہاں جناب حر آ رہے تھے، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے سامنے سے، فوراً بیٹے سے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے، عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ تو فوراً حضرت حر نے کہا کہ بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں توبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی بن حر نے کہا جناب عباس سے کہ ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں، جناب عباس نے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب حر نے کہا یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں، کنواں پیاسے کے پاس آیا ہے، لیکن آقا مجھے حسین کی بارگاہ میں لے جائیں، اگر دیکھ سکیں تو ایک جملے کو پیش کروں گا۔ جناب حر کو لائے، جناب سید الشہداء کے قدموں میں گر گئے، جیسے گرے تو ایک سوال کیا حضرت حر نے امام حسین سے، یا حسین حلی میں توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے دونوں بازو تھامے، ان کو زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا کہ حر جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کر دیا، میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کر دیا۔ جناب حر رونے لگے اور رو کے جملہ کہا آقا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا تو آپ نے جب میں کلام کر رہا تھا نا اونچی آواز سے تو آپ نے کہا تھا لین کلامک یا شیخ، اے حر ذرا آرام سے بات کر، تو اکیلا میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی کوئی مجھ سے بلند آواز سے بات کر، آرام سے بات کر۔ تو کہا آقا میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ صوب نامہ آل محمد ناظر الاشتہادی کہتے ہیں کہ جب حضرت حر نے کہا نا کہ اے مولا حسین میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس اسے اس خیمے کے باہر کھڑا کر دو جہاں زینب ہے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جو نہیں دیکھ سکتے آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ جناب حر نے سر پہ خول پہنا، زرہ پہنی، تیار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہا کہ میں وہیں سے جنگ پہ جاؤں گا، میں مرنا چاہتا ہوں، حسین پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ چلے اس خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہوئے جہاں بیویاں تھی، بلند آواز سے کہا اے عصمت و تطہیر کی پروردہ بیویو، اے رسول زادیو، اے علی زادیو، اے زہرا زادیو، میں آپ کا مجرم ہوں، آج آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا، روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں کے بلند آواز سے گریے کی آواز آئی، سب بیویاں رونے لگی۔ حضرت حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگے، سر کو پیٹنے لگے، کہا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا، حر تو دوسری مرتبہ جرم کا ارتکاب کر چکا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بیوی مجھے معاف کر دو۔ جناب زینب نے آواز سے حر روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میں تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دو، اس نے میرے بھائی پہ جان قربان کر دی تھی، اماں حر کو معاف کر دو۔ بس ایک مرتبہ حضرت حر دوبارہ اٹھے، ایک مرتبہ آ کے اپنے بیٹے سے کہا، اگر ان جملوں کو پیش کروں گا خاص طور سے، میں بھی مکمل نہیں کر رہا، مسائل کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہا اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تو پہلے جا کے جنگ کر شہید ہو جا، میں نہیں چاہتا تو میری شہادت کو دیکھے کہیں پلٹ نہ جائے، جا بیٹا میری زندگی کے اندر۔ بیٹا ایک ہی بیٹا تھا، اٹھا حملہ کیا، کچھ دیر جنگ کرتا رہا، اتنا بڑا لشکر تھا، جب قریب سے وار ہونے لگے بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا، جیسے گرا نا تو اس نے ایک مرتبہ جناب حر کو بلایا، کہا بابا میری مدد کو آؤ میں گر گیا ہوں۔ جناب حر بڑی تیزی سے آگے بڑھے، میرا بیٹا گر گیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے جب جناب حر پہنچے نا تو دیکھا سید الشہداء پہلے سے موجود ہے، سید الشہداء پہلے سے موجود تھے۔ حر نے فوراً کہا آقا آپ نے کیوں زحمت کی غلام زادے کے لاشے پہ آنے کی، میں آپ کا غلام، یہ میرا بیٹا کیوں آئے، آقا رہنے دیتے میں لاشا خود اٹھا لیتا۔ امام حسین نے کہا حر ہٹ جا، جوان بیٹے کا معاملہ ہے، بوڑھا باپ نہیں لاشا اٹھا سکتا، حر میں تجھے لاشا نہیں اٹھانے دوں گا، ہٹ جا۔ امام نے خود اپنے ہاتھوں سے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔
بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. میں واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں, درخواست کروں گا سب بیٹھے رہے, 2 جملے دعا کے پیش کروں گا. میں نے کہا تھا نا سید الشہداء یتیم پروری سکھاتے ہیں. میں ایک جملے کو پیش کروں, بہتر دیکھیے گا, ہاتھوں کو بلند کر دیجیے, حاجات کو طلب کیجیے گا, زائرین عزاداروں کی حفاظت کی دعا مانگیے گا. جب جناب مسلم نے عقیل کی شہادت کی خبر آئی نا تو سید الشہداء سفر میں تھے. جناب عباس کا یہاں پہ خیر نصب کرو, آج رات ہم یہی رکیں گے. جناب عباس نے جب چہرہ دیکھا نا کہا آقا کون سی بری خبر آئی ہے؟ کہا میرا بھائی مسلم مارا گیا ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا. کہا خیر نصب کر دو, آج رات ہم یہی رہیں گے. پھر فوراً کہا عباس ذرا زینب کو بلا دو. جناب زینب کو بلا تشریف لائیں, بھائی کو دیکھا, کہا کہ بہن کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے, ذرا رقیہ کو بلا لاؤ. رقیہ کو بلا لاؤ. جناب زینب کبریٰ سمجھ گئی, بہت تڑپتی ہوئی آئیں, کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے. فوراً چلو بھیا نے بلایا. جناب مسلم کی ایک یتیمہ بچی تھی, 7 برس کی تھی, نام عاتقہ لکھا ہے. جناب رقیہ نے فوراً بیٹی سے کہا عاتقہ ماموں نے بلایا, فوراً چلو. بیوی نے بیٹی کے بازو کو تھاما. جیسے ہی جناب سید الشہداء نے بیوہ بہن کو آتا دیکھا نا مسجد سے کھڑے ہو گئے, فوراً آگے بڑھے, جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی, فوراً سمجھ گئی کہ کوئی بری خبر ہے. کہا مامو جان آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. میرے بابا خیریت سے؟ امام حسین نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم محسوس نہ کرنا جب تک مامو زندہ ہے, میں تمہارا آج سے بات بھی ہوں. میں نے دیکھئے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے جناب سید الشہداء نے جناب زینب سے کہا بہن زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب صندوقچی لے کے آئیں. سید الشہداء نے صندوقچی کھولی, اس میں سے 2 بالیاں نکالی, اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائے. کہا بیٹی عید آ رہی ہے, اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, اپنے کانوں میں, اپنے ہاتھوں سے کانوں میں بالیاں پہنائیں. اب وہاں پہ ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہے, اس کے سر میں شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. بچی کو یقین ہو گیا یہ شفقت بڑی پیاری ہے. شام غریبہ آئی, وہ بچی انتظار میں تھی, میں یتیم ہو گئی, میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا. اتنے میں شمرایا, اس نے سر کے بالوں میں ایسا ہاتھ ڈالا جناب سکینہ کے بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ پلٹ کے فرات کو دیکھا, کہا چچا عباس ذرا آکے دیکھو. پروردگارہ واسطہ اس یتیمہ کا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ صرف ایک واسطہ ہوگا, آج دن کو غریب کیفیت ہے. آج صبح میرے سید اللہ کا انتقال بھی ہوا, میری کیفیت ذہنی طور پہ کچھ مختلف ہے. صرف ایک واسطہ دوں گا, ایک واسطہ دوں گا. میں نے کہا نا غم بڑا عجیب و غریب ہوتا اولاد کا. جناب لیلہ جب حلب پہنچی نا, عیسائیوں کا شہر تھا, تو سارے شہداء کے سر نیزوں پہ تھے. ایک عیسائی بوڑھی خاتون جناب اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی. ماں کو حسرت ہوتی ہے نا بچوں کو نظر نہ لگ جائے, تو جناب لیلہ نے کہا کیا بات ہے دیکھتی چلی جا رہی ہو؟ تو کہا بیوی کچھ بات نہیں, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. جناب لیلہ نے کہا نہیں, ماں زندہ ہے. پروردگارہ واسطہ
رحمتوں کا، ہمیں زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ کا ہاتھ بلند کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ شام کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اس بیوی کا جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا، ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، جو کمزور دل کے ہیں نا وہ جناب علی اکبر کی شہادت والے دن بے شک نہ ہے، اس نے بڑی تفصیل سے پیش کروں گا، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، میرا بھی دل کرتا اس دن مر جاؤں، آج ہاتھوں کو بلند کر کے ایک آخری دعا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی لوگ بیمار کو بستر سے گرا دیتے ہو، شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر کو لوٹ لیا گیا تھا، پروردگار اس بیمار کا واسطہ اتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ جلائے، پروردگار سب زائرین کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، سب زائرین کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ہم سب کو پروردگار بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.